काम شادیہ कर रहे مری थे। صاحبہ، یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں وزراء کے 6-6 کلو کے وزن کم ہو گئے ہیں، لیکن محسن نقوی صاحب متاثر نہیں لگتے ان کی اس بات سے. وہ کہتے ہیں 50-50 کروڑ روپیہ لے کے اسمبلیوں میں آتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو بزنس مین سے پیسے پکڑ کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو آپ کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. میں سن رہی تھی اور میں میرے لیے قابل احترام ہے ڈاکٹر فضل صاحب. وہ چند ایسے لوگ ہیں جو سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں، تو اس لیے بہت میرا میں بھی احترام کرتی ہوں ان کا. اب آپ نے جو باتیں کی ہیں اور جو انہوں نے جواب دیے ہیں، میرا خیال آپ کے انہوں نے اپنی باتوں میں سارے جواب کور کر لیے ہیں، اور آپ ہی کی بات کی انہوں نے تقریباً تائید بھی کر لی ہے، کیونکہ وہ خود فرما رہے ہیں کہ اتنا اتنا ہم کام کرتے ہیں، اتنی ہم محنت کرتے ہیں، ہم ڈنڈا بھی چلاتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کے اپنی کابینہ کے ایک وزیر نے ان کے اوپر چارج شیٹ اناؤنس کی ہے. سو پھر اس سے زیادہ تو کچھ اب کہا نہیں جا سکتا نا. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کسی تقریب میں بیٹھ کر پاکستان کی کوئی فیوچر پلانز پر بات کرنا، اور خصوصاً پاکستان کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں، مزید صوبے کہہ لیں، اس پر بات کرنا، اور 4-6 لوگوں سے داد لے کر یہ سمجھ لینا کہ جی یہ معاملہ تو اب ہو گیا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہے. پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسی بات فلوٹ ہوئی ہے، کافی دفعہ اس طرح کی بات. اب دیکھیں انٹینشن کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے، شادیہ یہ بی بی، یہ بہت مسئلہ ضروری ہے. کیسے طے ہونا چاہیے؟ مطلب شاید ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی برا نہ مان جائیں، لیکن لسان کی بنیاد کے اوپر ضیاء دور میں میں آ رہی ہوں، میں اسی جو طرف کچھ آ رہی کیا ہوں. گیا، دیکھیں پھر ایم کیو ایم بنی، آپ پھر آپ کو آپریشن کرنے پڑے. کبھی جنرل نصیر اللہ بابر نے کبھی کیے، کبھی یہ 2013 میں پی ایم ایل این نے کیے، آپ نے لا امینڈ کیا. تو یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا کہ نظامی یونٹ بنانے ہیں کہ لسان کی بنیاد کے اوپر کچھ کرنا ہے. نہیں، بالکل درست بات ہے. دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں آئین کی طرف جانا ہے، ہمیں آئین کو دیکھنا ہے. آئین میں اس کا پورا راستہ ہے کہ آپ جس صوبے کی جو متعلقہ صوبہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ صوبے بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ اس کے اسمبلی میں جائیں جہاں عوام کے نمائندے موجود ہیں، مینڈیٹ لے کر آئے ہیں نا. مطلب وہ محنت کرتے ہیں اپنی کنسٹیٹوئنسیز میں، ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے. ووٹ لینے جاتے ہیں، دھوپ ہو، سردی ہو، بارش ہو، کیچڑ ہو، ہر موسم کو برداشت کرتے ہیں، عوام کے درمیان ہوتے ہیں، عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ نمائندے ہیں، جب وہ اپنی اسمبلی میں آتے ہیں تو لوگوں کی امنگیں، لوگوں کی جو ایشوز ہیں اس پر بات کرتے ہیں. اب اگر اس اسمبلی کے اندر ایک قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے، پھر وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جاتی ہے، وہاں اگر 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئینی تقاضے پورے ہوئے. اور یہی طریقہ ہے مزید جس طرح آپ نے کہا. لیکن آپ کی بھی ایک بات سے تھوڑا سا میرا اپنا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ڈھونڈیں گے نہیں کہاں توڑنا ہے خدا نہ خواستہ ایک صوبے کو یا کہاں تقسیم کرنا ہے. آپ جائیں گے ان اسمبلیوں میں جہاں پہ عوامی نمائندے بیٹھے ہیں، بحث وہیں ہوگی، ووٹ وہیں ہوگا. لیکن ہاں بالکل اگر ڈیمانڈ ہے تو اب ایک صرف قصہ جو آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، کہ صوبہ پنجاب میں 2012 غالباً مئی کا مہینہ تھا، اس میں ریزولوشن آئی، 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت جو ابھی پرائم منسٹر صاحب ہیں، اس وقت وہ چیف منسٹر تھے وہاں. 2/3 اکثریت سے وسیب صوبے کی، وہاں ساؤتھ پنجاب کی ریزولوشن پاس ہوتی ہے اور وہ جاتی ہے پارلیمنٹ. دونوں ہاؤسز سے 2/3 اکثریت سے پاس ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے سیکریٹریٹ کی بات کی، اس کے علاوہ آپ آگے تو بڑھے ہی نہیں. لیکن اس قدر آپ مطلب میں سمجھتی ہوں آپ پیچھے چلے گئے کہ آپ نے وسیب کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. آپ فنڈنگ اٹھا کے دیکھ، ایلوکیشن بجٹس میں اٹھا کے دیکھ لیں، جو زیادتی آپ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ کرتے ہیں وہ حیران کن ہے. تو معذرت کے ساتھ سینٹیمنٹ بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر آپ کی اپنی اسمبلی سے ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، شازیہ بی عوامی بی، لیکن نمائندے جو ابھی پاس کرتے ہیں. تجویزیں ہیں وہ آپ نے شاید ساری دیکھی نہیں ہیں. اس میں کراچی اور حیدرآباد پر بھی وہ کہتے ہیں میں ادنان سندھ کے اوپر بھی ایک دیکھیں، صوبہ بنا دیتے ہیں. تو میری کیا آپ بات سپورٹ سنیں، کرتی ہیں میں اس نے چیز کو؟ آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی ندیم صاحب. میں نے کہا ڈیمانڈ ہو تو
देखिए, there was a demand in Punjab, and there is still that demand in Punjab. There is a You demand don't in Karachi by MQM. No, there is no demand in Karachi. और एक और बात, for the record, सिंध असेंबली में और दीगर जहां जहां ये शोषे छोड़े जाते हैं, वहां रद्द किया गया असेंबलीज ने। देखिए, जब सूबे की लेवल पे रद्द हो जाता है तो वो मामला क्लियर हो जाता है। अब कोई जिद करे कि जी मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे बनाना ही बनाना है, तो देखिए आपकी ख्वाहिशात पे तो नहीं चल सकता ना मामला। गवर्नेंस की बात आपने बिल्कुल की। सही है। तो इसका मतलब तो बड़ा अच्छा वन लाइनर तो ये हो गया ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम की मुखालिफ है, सिंध में नए सूबे नहीं बनने चाहिए, ये एक अगर प्रिंसिपल पोजीशन सिंध होगी में पीपल्स पार्टी की। मेरी बात कर ले, दैट वन लाइनर शुड कम फ्रॉम मी नदीम साहब। अगर सिंध में अवाम की ये डिमांड है तो वो सिंध की सूबाई असेंबली में नजर आएगी, जिस तरह पंजाब की सूबाई असेंबली में नजर आई। अगर वो सिंध की सूबाई असेंबली में नहीं नजर आएगी तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना नदीम साहब। आपने बहुत अच्छा पहले जो इंट्रो में बातें की कि देखिए ये इस तरह नहीं हो सकती चीजें, और अगर इस तरह खुदा ना खास्ता जोर जबरदस्ती और ये दो तीन लेक्चर देके होगी तो इसके रेपरकशंस होंगे। अब आपने वो एक और बात कही कि जी उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन लड़ते क्यों नहीं है और आप जो लोग फंड करते हैं। नदीम साहब, दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां इलेक्शन में कैंडिडेट्स को फंड करते हैं लोग। बकायदा लॉबी सिस्टम होता है, बकायदा फंडिंग के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है। वो सिर्फ फंडिंग की हद तक होता है बिकॉज वो अपने एजेंडा को प्रमोट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के थ्रू। पाकिस्तान में भी ये होता है, बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को की प्रोटेक्शन, उनकी लेजिस्लेशन, उनके इश्यूज उठाए जाते हैं पार्लियामेंट में। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बता दें। मैंने एक बिल पेश किया कि जी ऑयल एंड गैस वैसे कंपनीज। पाकिस्तान में तो आमतौर पर मलिक रियाज साहब या कुछ और बड़े बड़े कारोबारी अच्छा, जो अब मैं लोग एक हैं मिसाल वो दे दूं। मैंने नामी एक तो बिल वही हैं कि पेश उनसे कौन कौन पैसे लेता है और पार्टियों के लेवल के ऊपर फंडिंग आती है। आप लेकिन एक बप्पी सिर्फ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर